اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم، اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے، یعرض الذین کفروا، جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو منکر ہوئے، علی النار، آگ پر، اذھبتم، تم استعمال کر چکے، طیباتکم، اپنی نعمتیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے نفع اٹھایا، فالیوم، آج کے دن، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، بسبب اس کے جو تم بڑائی کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بسبب اس کے جو تم گناہ کیا کرتے تھے۔ تو دنیا کی زندگی میں جو کافر لوگ عزت حاصل کرتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، اولاد حاصل کرتے ہیں، حکومت حاصل کرتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں، تنعمات اور تعیشات حاصل کرتے ہیں، یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کفار کی نیکی میں ایمان کی روح نہیں ہے، وہ محض ایک ڈھانچہ ہے، ایک صورت ہے۔ تو جب ان کی نیکی میں ایمان کی روح نہیں تو ان کی نیکی بھی فانی ہے۔ جب نیکی فانی ہوگی تو اس کا اجر اور بدلہ بھی فانی ہوگا، تو لہٰذا ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی نیکی سے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا تو ان کو پھر آخرت میں اس کا بدلہ کیوں کر ملے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ جو دنیا کے اندر بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کے اندر بدلہ دے دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے ہم اس کا بدلہ اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔ تو جب کفار آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر ان کا یقین اور اعتقاد نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنی نیکی سے آخرت کی طلب ہی نہیں رکھتے، آخرت میں کسی بدلے کی ان کو امید اور توقع ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا اس سے یہ جو جملہ ہے کہ کافر اتنی نیکیاں کرتے ہیں تو ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، اس کا جواب ہو گیا، اس لیے کہ جب ان کی دو طرح سے اس کا جواب ہوا کہ ان کی نیکی میں ایمان کی روح نہیں، ان کی نیکی فانی نیکی ہے، تو جو فانی نیکی اس کا بدلہ بھی فانی ہوا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی نیکی سے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اللہ کو خوش کرنے کا ان کا اعتقاد ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے، تو جب انہوں نے آخرت کا ارادہ نہیں کیا تو پھر ان کو آخرت میں اس کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ ان سے فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنی ساری نعمتیں، تعیشات، وہ دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
इय्याक वत्तनाउम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनाइमीन। ये तायुशात में पढ़ने से बचे रहो, इसलिए कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो दुनिया की तायुशात में नहीं पढ़ते। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि हमारी जिल्लत, रुसवाई, परेशानी, गुर्बत, इफलास वो नतीजा है इस बात का कि हमने तायुशात को इख्तियार किया है। अगर हम अपनी ज़रूरियात तक रहते तो ये जो इफलास और गुर्बत और ये जो हाय हाय का जो जुमले हैं, हाय हाय का जो माहौल है, ये हमें ना देखना पड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया, इय्याक वत्तनाउम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनाइमीन। तायुशात में पढ़ने से बचे रहो। अब देखें, मैं और आप लिबास कौन सा खरीदते हैं, ज़रूरत का या तायुश का? जूता कौन सा खरीदते हैं, ज़रूरत का या तायुश का? मकान कैसा बनाते हैं, ज़रूरत का या तायुश का? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि इय्याक वत्तनाउम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनाइमीन। ये तो काफिरों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया, सारी नेमतें तुम दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर चुके, अब मेरा जी चाहता है किसी लजीज चीज़ के खाने को, मैं उसको खाने के लिए चला जाता हूँ और जितना सरमाया मुझसे लगता है मैं लगाता हूँ। अब बतलाइए कि वो जो नेमत थी वो तो मैंने दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर ली, मैंने अपने आप को कहां पर रोका है? जो मेरा जी चाहता था मैंने वो लिबास पहन लिया, जो मेरा जी चाहता था मैंने वो जूता पहन लिया, जो मेरा जी चाहता था मैंने वो सवारी इख्तियार कर ली, जो मेरा जी चाहता था मैंने वो मकान इख्तियार कर लिया है। तो अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया, वो सारी नेमतें तो दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर ली। तो इसलिए तायुशात की ज़िंदगी से बचना चाहिए। ज़रूरत की ज़िंदगी पर आएंगे तो ये जो हमारे पास मौजूद है तो इंशाअल्लाह ये भी वाफिर हो जाएगा और इससे हम अपने दूसरे भाइयों की मदद कर सकते हैं जो ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह काफिरों को यूं कहेंगे कि तुम अपनी सारी नेमतें दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर चुके, वस्तमतअतुम बिहा, और तुमने उनसे खूब नफा उठाया। फलयौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज के दिन तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़, बसबब उसके कि जो तुम दुनिया के अंदर नाहक तकब्बुर किया करते थे, हक बात को सुनकर एराज किया करते थे, हक बात को सुनकर उसका ठट्ठा और मजाक उड़ाया करते थे। आज तुम्हें उसका सबब जिल्लत आमेज अजाब दिया जाएगा। वबिमा कुन्तुम तफसुकून, और बसबब उसके जो दुनिया के अंदर तुम गुनाह किया करते थे। वज़कुर अखा आद, अब जो अल्लाह ने उसूल बयान किया है उस उसूल के मुताबिक अल्लाह ने एक मिसाल भी बयान कर दी है कि जिन्होंने तायुशात इख्तियार की, जिन्होंने लज्जतों को इख्तियार किया, अल्लाह की नाफरमानी की, तकब्बुर किया, गुनाह में पड़े रहे, बहुत सारी अक़वाम गुजरी हैं और उनमें से एक कौम आद है जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया था। वज़कुर, और तुम याद करो, अखा आद, कौम आद को, इज़ अंज़रा कौमहू, कि जब उन्होंने डराया अपनी कौम को, बिल अहकाफ़ी, अहकाफ में, अहकाफ का जो इलाका है इसमें यमामा, बहरैन, उम्मान, हज़रमौत, ये सारे इलाके ये अहकाफ के इलाके कहलाते हैं। तो अपनी कौम को वहां पर डराया उन्होंने अपने इलाके में। वक़द खलतिन नुज़ुर, और गुजर चुके थे बहुत डराने वाले, मिन बैनी यदैहि, इनसे पहले भी, व मिन खल्फिही, और उनके बाद भी। यानी उस कौम के अंदर बहुत से डराने वाले आए, पहले भी आए और बाद में भी आए, और सब के सब ने एक ही बात कही कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करो। ये जो शिर्क का रवैया है, शिर्क इख्तियार किया हुआ है, शिर्क की लत पड़ चुकी है, तुम इससे बाज आ जाओ और महज एक अल्लाह की इबादत करो। इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं खौफ रखता हूं तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के अजाब से।
تو یہ جو پیغمبر تھے انہوں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تم اس شرک سے باز نہیں آتے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کا عذاب دیکھتا ہوں، کہ تمہارے اوپر ایک عذاب آئے گا اور بہت سخت عذاب ہوگا۔ اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی وہ چیزیں کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، انبیاء علیہم السلام کو اللہ دکھلا دیتے۔ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، کہ تو ہٹا دے ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، یعنی جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، اب تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں، ہم ان سے ہٹ جائیں، اور جو تیرا نعرہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم اس کو اختیار کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، وہ تو لے آ۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ایک بڑے دن کے عذاب کا تم پر خوف رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ڈراتے کس بات سے ہو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لے آ۔ قال، انہوں نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کہ تمہارے اوپر عذاب کس دن آئے گا، اس کی تعیین، وقت کے مقرر ہونے کی تعیین، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور کب تک تمہیں مہلت ملنی ہے یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، کب تک مہلت ملے گی اس کا بھی مجھے علم نہیں، اور کس دن تم پر عذاب آئے گا اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات تو گھڑ کے بتا نہیں رہا تمہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ایسی قوم جو جہالت میں پڑی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، بجائے اس کے کہ وہ توحید پر آ جائے، بجائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرے، اس پر نہیں آتے، بلکہ اس کے نہ ماننے کا جو نتیجہ ہے عذاب، اس کو طلب کر رہے ہیں۔ تم اللہ کی جو وحی ہے تم اس کی پیروی کرو، اللہ کے احکام جو ہیں ان کی پیروی کرو، اس کے بعد تمہارے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی تم ان کو دیکھ لینا۔ نعمتوں کی طرف نہیں آتے، عذاب کو طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، قحط سالی ہو گئی، برسوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال تک، بعض نے لکھا ہے 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ اب وہ جو ان کی کھیتیاں تھیں وہ خشک ہو گئیں، جانور مرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے پھر کہ بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے۔ فلما، اور پھر جب، رأوہ عارضا، دیکھا آسمان کی طرف کہ بادل ہیں، مستقبل اودیاتہم، وہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، ھذا عارض، یہ بادل ہیں، ممطرنا، جو ہم پر برسیں گے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر بادل برسیں، بارش ہو، قحط سالی ختم ہو، اللہ نے سیاہ گھنے بادل بھیجے، وہ سارے کے سارے خوش ہوئے اور سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے کہ اب اس بارش میں ہم نہائیں گے اور یہ جو گرمی ہے اور اس جو قحط سالی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کہا یہ جو بادل آیا ہے یہ ہمارے اوپر برسے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بادل نہیں جو تمہارے اوپر رحمت بن کر برسے، بل ہوا، بلکہ یہ وہ ہے، مستعجلتم بہ، جس کی تم جلدی مچاتے تھے، کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تم جلدی کرتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو، تو بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا تھی اس میں دردناک عذاب والی۔ کہتے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر بارش بھی برسی اور ہوا بھی برسی۔ تدمر،
اور جو وہ ہوا تھی اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ تدمر، اکھیڑ دے گی، کل شیء، ہر چیز، ان کے جانور، ان کے درخت، ان کے باغات، ان کے گھر، مکانات، چھتیں، سب کی سب اس نے اکھیڑ کر رکھ دی۔ تدمر، وہ اکھیڑ دے گی، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، لا یری الا مساکنہم، نہیں نظر آتے تھے مگر ان کے مکانات، وہ مکانات کہ جن کی چھتیں اڑ چکی تھیں، جن کی دیواریں گر چکی تھیں، وہ کھنڈر بن گئے۔ اب نہ انسان وہاں پر نظر آ رہے ہیں، نہ جانور نظر آ رہے ہیں، نہ وہاں پر درخت نظر آ رہے ہیں، نہ باغات، نہ کھیتیاں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لا یری الا مساکنہم، ان کے وہ مکانات کہ جن کے نشانات کچھ باقی رہ گئے تھے، وہ کھنڈر وہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم گنہگار قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے عذاب میں جلدی طلب کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یوں دکھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، اور ہم نے ٹھکانہ دیا تھا ان کو اس میں، اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اتنا تو تمہیں ہم نے دیا ہی نہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دیے ان کو کان اور آنکھیں اور دل، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، تو کام نہ آیا ان کے ان کا سننا، ان کے کان، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، اور نہ ان کی آنکھیں، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، اور نہ ہی ان کے دل، مِن شَيْءٍ، کچھ بھی، اِذْ كَانُوا، جب کہ وہ تھے، یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، وحاق بہم، اور گھیرا کر لیا ان کا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو قوت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، ہم نے جو ان کو دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی تھی، فیما ان مکناکم فیہ، ہم نے تمہیں اتنی قدرت دی ہی نہیں۔ تم سمجھ لو کہ ان کی طاقت اور قوت اور صلاحیت اور جتھا اور ان کی قوم کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، کہ وہ کانوں سے اللہ کی آیات تنزیلیہ کو سنیں اور آنکھوں سے اللہ کی آیات تکوینیہ کو دیکھیں، اور پھر آیات تنزیلیہ اور تکوینیہ کو سن کر اور دیکھ کر پھر اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے۔ ہم نے ان کو دل بھی دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے جو کام اٹھانا تھا، جو فائدہ لینا تھا، وہ فائدہ انہوں نے نہ لیا۔ اپنی آنکھوں سے جو ان کو فائدہ لینا چاہیے تھا، وہ فائدہ انہوں نے حاصل نہ کیا۔ اپنے دل سے جو انہوں نے کام لینا تھا، جو کام لینا چاہیے تھا، وہ انہوں نے کام نہ لیا۔ تو فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، پھر ان کے یہ کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل پھر ان کے کسی کام نہ آئے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کاموں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کان عطا کیے، ان کو آنکھیں دیں، ان کو دل دیا، اس سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتے، انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں دنیا کے اندر کھپا دی۔ جو حقیقی کام تھا ان سے وہ کام نہیں لیا، تو جب انہوں نے حقیقی کام نہ لیا تو پھر ان کی یہ صلاحیتیں فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے لیے کوئی نفع مند ثابت نہ ہوئی۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کہ جب کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آدمی کی جتنی بھی سائنسی ترقی ہو جائے تو وہ جتنی بھی منزلوں کو طے کر لے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں تو پھر ان کی یہ تمام تر ترقیات وہ اللہ کے عذاب سے کسی طور پر بھی بچا نہیں سکتی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پھر ان کا اپنا ہی استہزاء وہ ان کے سامنے آیا، اور ان کے اپنے ہی عمل نے ان کا احاطہ کر لیا، اپنے عمل نے ہی ان کا گھیراؤ کر لیا، اور اپنے عمل کے سبب ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ جس کا استہزاء کیا کرتے تھے اس کے احاطے میں آ کر، اس کے گھیرے میں آ کر وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کی، سمجھنے کی اور دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین